اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے ایران کی طرف سے اپنی فائٹر طیاروں کی انوینٹری میں اضافہ کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں، ان کوششوں کے اوپر ایک تجزیہ کریں گے۔ حالیہ مہینوں میں بین الاقوامی میڈیا نے ایران اور اس کی فضائیہ کے بارے میں اس کے فیصلوں پر اپنی توجہ تیز کر دی ہے۔ ایئر کرافٹ کے بیڑوں کو جدید بنانے میں اہم چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی جنگی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے نئے متبادل کی تلاش کر رہا ہے۔ حالیہ اطلاعات سے پتہ چلتا ہے ایران چین اور پاکستان کے JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیارے حاصل کرنے پر بھی غور کر رہا ہے، جو کہ جدید ایویونک الیکٹران سکینڈ ایرے ریڈار اور بہتر الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ قدم اس درینہ توقعات کے برعکس حیران کن بھی ہے کہ ایران اس سے بیشتر روسی Su-35 طیارے خریدنے کا متمنی تھا، جسے وسیع پیمانے پر 4+5 نسل کے فوجی ہوابازی کے شعبے میں ماسکو کی فلیگ شپ مصنوعات میں سمجھا جاتا ہے۔ JF-17 بلاک 3 چین کی جنگ 2 ایئر کرافٹ انڈسٹری کارپوریشن اور پاکستان ایروناٹک کمپلیکس کامرا کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ اپنے جدید ایویونکس کے ساتھ نمایاں ہے، جس میں KLJ-7 ایکٹیو الیکٹران سکینڈ ایرے ریڈار شامل ہے، جو ہدف کا پتہ لگانے اور ٹریکنگ میں اہم فوائد فراہم کرتا ہے۔ طیارے میں جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی انٹیگریشن اور نیا فلائٹ کنٹرول سسٹم شامل ہے۔ مزید برآں JF-17 بلاک 3 ہلکا ہے اور اس کے بہت سے حریفوں کے مقابلے میں اس کی آپریشنل لاگت کم ہے، جس سے یہ محدود بجٹ والے ممالک کے لیے ایک پرکشش آپشن بن گیا ہے۔ دوسری طرف Su-35 4+ جنریشن کا 2 انجن بھاری ملٹی رول لڑاکا ہے۔ سخوئی کی طرف سے تیار کردہ اس ماڈل میں ایئر بیس ریڈار نصب ہے، جو سازگار حالات میں 400 کلومیٹر کی متاثر کن رینج پر ہدف کا سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ Su-35 طاقتور AL-41 F1S انجن کو تھرسٹ ویکٹرنگ کے طور پر استعمال کرتا ہے، جو غیر معمولی حرکیات کی پیشکش کرتا ہے۔ مزید برآں یہ طیارہ جدید الیکٹرانک وارفیئر EW سسٹم سے لیس ہے اور R-77 اور R-73 فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سمیت ہتھیاروں کی ایک وسیع رینج کے ساتھ انٹیگریشن رکھتا ہے۔ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری برقرار ہے اور Su-35 کو تہران کی جانب سے اپنے بیڑے میں جدید بنانے کی کوششوں کے سنگ میل پر دیکھا جاتا ہے۔ تاہم ان جٹ طیاروں کی فراہمی میں ممکنہ رکاوٹوں جیسے پیداوار کی ٹائم لائن، تکنیکی مدد اور ایران کی مخصوص ضروریات کے مطابقت نے ایران کو متبادل آپشنز کی تلاش پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک مفروضے سے پتہ چلتا ہے کہ ایران زیادہ لچک اور تنوع کو یقینی بنانے کے لیے روسی Su-35 کو JF-17 بلاک 3 جیٹ طیاروں کے ساتھ ملا کر ایک ہائبرڈ بیڑا تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک اور امکان یہ بھی ہے کہ ایرانی حکام Su-35 کے برآمدی ویریئنٹ کی کارکردگی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں، یا روس کی دفاعی صنعت کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ صورتحال میں مزید پیچیدگی یہ ہے کہ ایران جدید لڑاکا طیاروں کی مقامی پیداوار کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایرانی حکام نے روس کے ساتھ ان طیاروں کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے تکنیکی معلومات اور صنعتی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بات چیت کی ہے۔ یہ پیش رفت ایران کی دفاعی صنعت میں ایک اہم چلان کی نشاندہی تو کرتی ہے۔ ممکنہ طور پر غیر ملکی سپلائرز پر اس کا انحصار کم ہو جائے گا، جبکہ اسے آزادانہ طور پر اپنے بیڑے کو برقرار رکھنے اور اپ گریڈ کرنے کے قابل بنائے گا۔ تاہم اس طرح کی کوششوں کے چیلنجز کافی ہیں۔ اعلیٰ کارکردگی کے لڑاکا طیاروں کی تیاری کے لیے جدید ترین مواد، جدید ترین مینوفیکچرنگ ٹیکنالوجیز اور انجن کی پیداوار مہارت ضروری ہوتی ہے، اور ایسے علاقے جہاں ایران کو روایتی طور پر پابندیوں اور تکنیکی پابندیوں کا سامنا رہا ہے۔ مزید برآں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے دائرہ کار کے بارے میں سوالات باقی ہیں، جو روس فراہم کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اگر یہ طریقہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ایران کو اپنی فضائیہ کو جدید بنانے کے لیے زیادہ پائیدار ماڈل اپنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ ایران کے مقامی فوجی صلاحیتوں کو فروغ دینے کی وسیع تر حکمت عملی کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میزائل سسٹم ڈرونز میں اس کی پیش رفت سے ظاہر ہوتا ہے۔ تاہم اس طرح کے منصوبے میں کسی بھی طرح کی تاریخی یا تکنیکی مسائل ایران کی دفاعی صلاحیتوں میں خلا پیدا کر سکتی ہے، جس سے عبوری طور پر JF-17 یا Su-35 جیسے لڑاکا طیاروں کے حصول کی فوری ضرورت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے اپنی فضائیہ کے لیے متعدد آپشنز کی تلاش، وسیع تر جغرافیائی سیاسی حرکیات کی
نشاندہی کرتی ہے۔ GF-17 بلاک 3 میں پاکستان کی دلچسپی اس کی اسٹریٹجک شراکت داری کو متون بنانے کی طرف تبدیلی کا اشارہ دے سکتی ہے۔ اگرچہ روس ایران کا ایک اہم اتحادی رہا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور پاکستان کے تعاون پر آمادگی نے GF-17 کو ایک پرکشش انتخاب بنا دیا ہے۔ اس اقدام کو روس کی فوجی ساز و سامان کی فراہمی کی صلاحیت میں ممکنہ عدم اعتماد کے خلاف ایک آپشن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر جاری تنازعات کے دوران ماسکو کی دفاعی صنعت کو دباؤ میں کا شکار ہے۔ اس کے بعد SU-30 یا SU-35 کی مقامی پیداوار کے ذریعے روس کے ساتھ مضبوط شراکت داری تہران کے ماسکو کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنا سکتی ہے، جس کے اس کے باہمی اسٹریٹجک مفادات کو تقویت مل سکتی ہے۔ اس طرح کا تعاون علاقائی طاقت کی حرکیات پر بھی نظر انداز ہو سکتا ہے، خاص طور پہ خلیج میں امریکی فوجی موجودگی اور اتحادیوں کے تناظر میں۔ دونوں تیاروں کا موازنہ کرنے سے واضح اختلاف سامنے آتے ہیں۔ SU-35 رینج، پے لوڈ اور مینوربلٹی کے لحاظ سے بہتر صلاحیتیں پیش کرتا ہے، جو اسے طویل فاصلے پر اسٹریٹجک آپریشن کے لیے بہتر آپشن بناتے ہیں۔ اس کے برعکس GF-17 بلاک 3 آپریشنل کاسٹ میں سستا ہے اور اس میں جدید ٹیکنالوجی موجود ہے، جو کہ علاقائی تنازعات یا دفاعی مشنوں کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ ایران کے لیے ان تیاروں میں یا ان دونوں کے امتزاج میں سے کسی ایک کا انتخاب اس کی فوری آپریشنل ضروریات اور طویل مدت اسٹریٹجک اہداف کے جائزے پر منحصر ہوگا۔ مزید برآں، ایران کا آپریشنل ڈکلائن اس کے فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسٹریٹجک مشنز کے لیے اعلیٰ کردگی کے SU-35 تیاروں اور علاقائی کرداروں کے لیے کم خرچ GF-17 کو یکجا کرنے سے ایک متوازن نقطہ فراہم کیا جا سکتا ہے، جس سے تہران کو اخراجات کا انتظام کرتے ہوئے مختلف خطرات سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اپنی فضائیہ کے بارے میں ایران کے اس فیصلے کے علاقائی حریفوں پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات جیسے ممالک جو جدید مغربی لڑاکا ہتھیاروں جیسے F-15 یورو فائٹر ٹائفون اور رافیل سے لیس ہیں، تہران کی فوجی پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ SU-35 یا GF-17 جیسے جدید لڑاکا ہتھیاروں کا حصول سے علاقائی اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے، جس سے ہمسایہ ممالک کو اپنے بیڑے کو مزید اپ گریڈ کرنے پر مجبور ہونا پڑ سکتا ہے۔ یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ ایران اپنی ہوا بازی کے بیڑے کو جدید بنانے کے بارے میں کیا حتمی فیصلہ کرے گا، چاہے وہ SU-35 ہو یا چینی پاکستانی GF-17۔ SU-30 یا SU-35 کی مقامی پیداوار یا ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ یہ انتخاب ملک کی فوجی طاقت، اس کی تکنیکی صلاحیتوں اور بین الاقوامی سطح پر اس کی پوزیشن کو نمایاں طور پر متاثر کرے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔